बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नायब सदर रावलपिंडी डिवीज़न उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP1 जनाब हाजी मुख्तियार खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके सियासी करियर के बारे में। मुख्तियार खान, सबसे पहले आप नौजवानों को प्रमोट कर रहे थे, उनको खेलों में प्रमोट कर रहे थे, फिर उसके बाद कोरोना के दिनों में आपने आवाम को बहुत सपोर्ट किया, उनकी खिदमत की, फिर ये अचानक से सियासत में किस तरह आ गई? सियासत का ख्याल कैसे आपको आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको मेरी तरफ से सलाम। और आपने जो सवाल पूछा है कि सियासत में, तो असल में जब ये जो पिछली ईद गुज़री है तो इसमें जो खुतबा हज हुआ तो उसमें वो इमाम काबा ने ये फरमान जारी किया कि सियासत जो है वो खिदमत से जुदा नहीं है। तो हम भी इसी के यानी मानने वाले हैं कि सियासत एक खिदमत का नाम है, और इस जज्बे के साथ हम सियासत में उतरे हैं कि आवाम की हम इंशाअल्लाह भरपूर खिदमत करेंगे। और ये जो लोग कहते हैं कि पता नहीं वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खिदमत का जो हमने मिशन उठाया हुआ है, बेड़ा जो उठाया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह आवाम की खिदमत करेंगे, तो उस पर हम इंशाअल्लाह गामज़न हैं, और हम दिन ब दिन उसमें जितना हो सके ज़्यादा यानी अपनी कोशिशों को बढ़ा रहे हैं। अच्छा मुख्तियार खान, ये बताएं कि आखिर दीगर पार्टियां भी मौजूद थी, आप आज़ाद भी लड़ सकते थे, लेकिन आखिर ये पीपल्स पार्टी का ही ख्याल आपको क्यों आया? देखें कासिम खान साहब, बात यह है कि जो लोग दीगर यानी पार्टियां हैं वहाँ पे अपने अपने कैंडिडेट मौजूद हैं, तो आप मेरे पास एक यानी पार्टी की ज़रूरत थी मुझे असल में, ताकि वो मुझे बैक सपोर्ट कर सके सरकारी सतह पर। अगर कोई ऐसे फ़ंड आएँ या कोई मिसाल के तौर पे आवाम की रिलीफ़ का कोई पैकेज हो, ताकि मैं उनसे हासिल करूं और अपने आवाम की खिदमत करूं, और जितने भी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं उसको मैं पाया तकमील तक पहुंचाऊं। तो इस मकसद के लिए मुझे ज़्यादातर यानी मुझे एक पार्टी की ज़रूरत थी। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान फेडरेशन लेवल पर कौन सी जमातें जो एक दूसरे को कम्पीट कर रही हैं, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI जो तीन ऐसी जमातें हैं जो आपको मेन फ्रंट पे नज़र आती हैं, वो पूरे मुल्क के जो सियासत है इन्हीं तीन पार्टियों के गिर्द घूमती है। तो उसमें मेरे पास जो बेस्ट ऑप्शन था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, क्योंकि बाकी पार्टियों में अपने अपने कैंडिडेट मौजूद हैं और वो अपने नज़रिए के मुताबिक वो भी काम कर रहे हैं। तो मेन मकसद यानी जो मेन स्ट्रीम पार्टी थी उसमें से एक को ज्वाइन करना था, तो ये पार्टी मेरे जो सियासत को बहुत सूट कर रही थी। अच्छा ये बताएं कि इलाका चर्च और हज़रों के नौजवान आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको बड़ा चाहते हैं, आपने भी उनको बड़ा सपोर्ट किया, तो जब आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो उनका क्या रद्द अमल था? पॉजिटिव था, नेगेटिव था? क्या आपको वो सपोर्ट उन्होंने किया या नहीं किया? बिल्कुल, मुझे यानी जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की तो यहाँ पे मैंने अपने गांव में एक जलसे का इनेकाद किया। तो तकरीबन हर गांव से और हर करिए से नौजवान उस जलसे में शरीक हुए। उसके बाद मेरे तकरीबन यानी 3 जलसे हुए, एक हगवानी में जलसा हुआ और एक शाहडेर गांव पांडक में हुआ। उसके अलावा यानी और भी मुख्तलिफ छोटे बड़े जलसे हुए। तो उसमें जो मुझे आवाम की और अपने नौजवानों की सपोर्ट थी वो भरपूर हासिल हुई। इसमें बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च था उसमें भी मेरे साथ यानी नौजवान जोक दर जोक गए, इस्लामाबाद तक गए, वहाँ पे उन्होंने पूरी रात गुजारी और सुबह हमारे साथ आए। तो मैं जितने भी नौजवान हैं अच्छा के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ है तो वो समझते हैं कि भाई नहीं, हमें फ़लाँ पार्टी के साथ आप शामिल हो जाते या फ़लाँ के हो जाते। लेकिन सियासत जो है वो असल में यानी आपने बहुत सोच समझ कर करना होता है। ये एक दिन का, एक महीने का, ये एक साल का यानी काम नहीं है, बल्कि ये पूरी लाइफ का है। तो पूरी लाइफ अगर देखी जाए तो अब मुझे यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगा। अच्छा, आप सियासत में आने के बाद क्या अब आपको लगता है कि आपने ठीक फैसला किया और आप सियासत में आने के बाद आप आवाम की सही तरह खिदमत कर रहे हैं? जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया तो उस वक्त मेरे ख़्याल में यानी जितने भी आप अगर पिछला रिकॉर्ड उठा लें तो हर 10 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलतरतीब पाकिस्तान में आई है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे यानी ऐसा एक मैंने असेसमेंट कर ली थी, अपना एक मेरा तज्ज़िया था कि इंशाअल्लाह आने वाला जो दौर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो कई लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये किस तरह हुकूमत में आएंगे, इनके पास तो पता नहीं ये नहीं जीत सकते, ये होगा, पंजाब में पोजीशन कमज़ोर है, वहाँ पे मजबूत है, यहाँ पे कमज़ोर है ये। तो जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया
تو اس کے بعد تقریباً 1.5-2 مہینے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی کامیاب ہو گئی، اور تقریباً یعنی مثال کے طور پہ ابھی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ، تو حکومت میں بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا تو اس میں پہلے پوزیشن پہ جے یو آئی آئی اور سیکنڈ پوزیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً یعنی 400 سے ابو ممبر اپنے بنائے جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جو یعنی بغیر الیکشن کے سلیکٹ یعنی الیکٹ ہوئے ہیں یا وہ یعنی بلا مقابلہ جیتے ہیں، ان کی تعداد علیحدہ ہے۔ تو یہ وہ پارٹی ہے جو بلوچستان میں 2018 میں کوئی بھی سیٹ نہیں جیت سکی تھی، لیکن جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں انہوں نے تقریباً 400 سے 500 تک ممبران اپنے بنائے ہیں، سیٹیں جیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ہر کچھ وقت کے بعد یعنی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں لازمی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اور بھٹو کا جو نظریہ ہے اس کو تو عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف اور تقریباً جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر پاکستان میں گزرے ہیں وہ سب بھٹو کے نظریے کو مانتے ہیں۔ اور آج بھی آپ تقریریں دیکھ لیں، خواہ وہ عمران خان کی ہوں یا کسی بھی تحریک انصاف کی یا نون لیگ کی، تو اس میں آپ کو بھٹوازم نظر آئے گا، آپ کو جیالہ پن اور بھٹو کا جو فلسفہ ہے آزاد خارجہ پالیسی کا اور غریبوں کا یعنی روٹی کپڑا مکان کا وہ جو نظریہ ہے وہ آپ کو جھلکتا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، اب آپ کی خدمت کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کرونا کے اندر آپ نے عوام کو بہت سپورٹ کیا، بہت ریلیف دیا اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ابھی حالیہ مونسون کی بارشوں نے علاقہ چاچ اور ہزروں میں اور خاص کر آپ کے ہاں جتیال اور دیگر گاؤں میں بہت تباہی مچائی ہے، تو اس حوالے سے کہ آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں کرونا میں جب کرونا کے وبا پھیلی تو ہمارے جتنے بھی غریب اور مزدور کار لوگ تھے تو ان کو مسئلہ تھا کہ وہ یعنی کام پہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو راشن کی کمی تھی۔ تو ہم نے اس سلسلے میں راشن، ماسک، سینیٹائزر اور جتنی بھی آپ کو پولیس چوکیاں ہیں پورے تحصیل ہزروں میں، اس میں ہم نے سینیٹائزر، ماسک اور یہ تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ کمیٹی کو ہم نے اسپرے مشینیں بھی دیں تاکہ وہ مختلف کرونا سے اور ڈینگی سے وبا کے جو پھیلنے کے امراض کو روکنے کے لیے اسپرے کی جائے، تو وہ بھی ہم نے فراہم کیے۔ اس کے علاوہ مختلف جو گورنمنٹ سکولز ہیں اس میں ہم نے الحمدللہ رینوویشن بھی کی، کسی میں بران ڈالی، کسی میں کیا کیا، تو مختلف ہم نے یعنی اس کی خدمت کی۔ اس کے علاوہ اپنے گاؤں میں ایک سکول بھی بچوں کے لیے بنایا جس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ بچے اس میں تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو حالیہ سیلاب آیا، بارشوں سے جو سیلاب آیا، تو اس میں ہم نے جتیال میں ہماری جو پہلی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کی جائے، تو اس میں جو امدادی ٹیمیں تھیں اپنی مدد آپ کام کر رہی تھی، تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ بھیجا اور ان کو کہا کہ بھئی آپ لوگ وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہی بارش رکی تو اس کے بعد نالیاں، گلیاں یہ ساری بند پڑی تھیں، تو اس میں ہم نے مختلف یعنی بلیڈ اپنا بھی ہمارے پاس ٹریکٹر ہیں وہ بھی چلائے، اور اس کے علاوہ بھی ہائر بھی کیے کچھ بلیڈ۔ اور جب ہمیں نظر آیا کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو بلیڈ یا ٹریکٹر یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ہم نے CEO جو کامرہ ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اس کے پاس گئے اور ان سے ہم نے انشورنس لی، ٹھیک ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہمیں ابھی ایکسویٹر اور باقی مشینری فراہم کریں، تو انہوں نے بھی فراہم کی۔ پھر اس کے بعد ہم اسسٹنٹ کمشنر تحصیل ہزروں کے پاس گئے، انہوں نے بھی وعدہ کیا، اور ماشاءاللہ کئی شہری علاقوں میں انہوں نے کام بھی کیے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہم نے جو چیف آفیسر ہے ساجد صاحب اس سے رابطہ کیا، اور علی حیدر صاحب نے پھر ہمیں کال کی کہ آپ کی کال پر ہم ایکسویٹر جتیال بھیج رہے ہیں اور ٹرالیاں بھی بھیج رہے ہیں، ٹریکٹر بھی بھیج رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چلی بھی، تو ہم نے جتنے بھی اور وہاں پہ جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے وہاں جو لوکل ایک فنڈ انہوں نے شروع کر دیا ہے جتیال میں، تو اس میں ہم نے اپنا حصہ بھی ڈالا۔ تو جہاں تک ہو سکے ہماری تو یہی کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ لوگوں کے مشکل وقت میں کام آئیں۔ جب بھی عوام کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو انشاءاللہ یعنی ووٹ اور باقی چیزوں سے بالا تر ہو کر، سیاست سے بالا تر ہو کر ہم انشاءاللہ عوام کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ خود کوئی بھی چیز، کوئی بھی مدد نہیں کرتا۔ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ خود ٹریکٹر لے کر وہاں پہ جا کے صفائی کر رہے تھے، وہاں پہ عوام کی خدمت کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اصل میں دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، ایک سمبلزم کہ آپ ایک مثال دے رہے ہیں
ایک مثال دے رہے ہیں، ایک سمبل دے رہے ہیں تاکہ باقی جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو ایک یعنی ایسا فیل ہو کہ ہمیں بھی پیش ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ جو ٹریکٹر چلانا یہ ایک سمبلزم ہے تاکہ باقی عوام اور جو لوگ ہیں وہ بھی ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں. کوئی بھی شخص ہے اگر وہ فرض کرو کوئی کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے یا ایسا ہے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ بھائی میں کام کروں گا تو میں برا نظر آؤں گا. تو لوگ پھر یہ کہیں گے بھائی مختار خان کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو اس میں سیاسی غیر سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی. وہ کوئی ٹریکٹر چلا رہا ہے، کوئی بیلچہ چلا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی بیلچہ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو اس کو پھر شرم محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کام ہم نے اس لیے کیا تاکہ سیمبل کے طور پر ہم لوگوں کو نظر آئیں اور ہر آدمی پھر اس کو یعنی اس میں محسوس نہ کرے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک کمپٹیشن کا ماحول بنے تاکہ باقی لیڈران بھی آگے آئیں اور عوام کی خدمت کریں. اچھا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ سیاسی صورتحال سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہت بہترین سیٹ اپ ہے اور انشاءاللہ یہی وہ سیٹ اپ ہے جو آگے ملک کو لے کر جائیں گے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ماں سوائے تحریک انصاف کے، ان سب نے دیکھو اپنے طور پر ایک یعنی وعدہ کر لیا ہے یا ایک سمجھوتا کر لیا ہے کہ بھئی اب ہم نے اپنی ذاتی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر، دیکھیں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. پنجاب میں آپ اگر نون کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو اس کی کئی مسائل پیدا ہوں گے. اسی طرح MQM کے ساتھ کراچی میں الحاق کرنے سے وہاں پہ بھی پیپل پارٹی کو نقصان ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ ملک کی خاطر ان سب لوگوں نے، ہر آدمی پوری زندگی نہ برا رہتا ہے اور نہ اچھا رہتا ہے. ہر انسان کے یعنی اس میں اخلاق میں بھی فرق آتا ہے اور اس کی سوچ میں بھی فرق آتا ہے. تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی جو آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے ایک مشن یعنی ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ابھی انشاءاللہ جو باقی زندگی ہے وہ عوام کی خدمت میں گزاریں گے اور وہ ایک مثال قائم کریں گے. اور آپ نے کئی جو مبصرین ہیں ان کو بھی سنا ہوگا اور میں تو سنتا رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری ایسا شخص ہے اگر وہ چاہے اپنی ذہانت کو استعمال کرے تو اس ملک کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ سیٹ اپ بھی چلے گا، یہ کمپنی بھی چلے گی اور 2023 میں جو الیکشن ہوگا وہ بھی یہ جو گرینڈ الائنس ہے اپوزیشن کا اور PDM ہے یہی لوگ حکومت بنائیں گے. تو ناظرین، یہ تھے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PPP1 جناب مختار خان. آپ نے ان کی حالیہ خدمت کے بارے میں جانا، جو مونسون کے حالیہ جو بارش ہوئی اس کے حوالے سے انہوں نے جو خدمت کی. اسی کے ساتھ محمد قاسم کو صابری TV کی جانب سے دیجیے اجازت. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.